آج ہم بات کریں گے بک ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اینی وین۔ پہلا تاثر اہم ہے، اس لیے مسکرائیں اور خوش آمدید کا اظہار کرنے والی جسمانی زبان کا استعمال کریں۔ ہم خود کو یہ نہ بتائیں کہ پہلا تاثر اہم نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ جس طرح نظر آتے ہیں اور جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ ان کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے، اور یہ یقینی طور پر اس شخص کے ساتھ آپ کے کسی بھی مستقبل کے معاملات کو متاثر کرے گا۔ پہلی چیز جو کوئی دیکھتا ہے وہ آپ کا چہرہ ہے، اس لیے یہاں سے ایک اچھا پہلا تاثر شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کی ماں نے آپ کو کبھی بتایا ہے کہ جب آپ نئے لوگوں سے ملیں تو ہمیشہ مسکراہٹ ضرور بنائیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اس وقت اچھا نہ لگا ہو، لیکن وہ ٹھیک تھی۔ مسکراہٹ اس میں بڑا فرق کر سکتی ہے کہ آپ کسی کو جیت لیتے ہیں یا نہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ قدرتی نظر آنے والی مسکراہٹ خواتین کے لیے اور بھی اہم ہے۔ کارپوریٹ ماحول میں جو خواتین آہستہ مسکراتی ہیں انہیں زیادہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ ایک گروپ میں سب کو ایک ہی مسکراہٹ دینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ مختلف لوگوں سے نمٹتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو مختلف کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی آنکھیں بھی لوگوں کو اپنا بنانے میں اہم ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مستقل آئی کانٹیکٹ قائم کرنے سے آپ کو عزت اور محبت دونوں حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کسی رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس شخص کے ساتھ آنکھوں سے رابطہ برقرار رکھیں، چاہے وہ بات نہ کر رہے ہوں۔ اب کے چہرے کے بعد آئیے جسمانی زبان پر آتے ہیں، جس کا دوسرے لوگوں کی طرف سے آپ کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ جب کسی سے پہلی بار ملاقات کریں تو اس طرح کریں جیسے وہ ایک پرانا دوست ہو۔ گرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے جسم کو اس کی طرف پوری طرح موڑ دیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ اسے اپنا پورا دھیان دے رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اپنے ہاتھوں کے اشاروں کو قابو میں رکھیں۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بات کرتے وقت اپنے چہرے کو چھوتے ہیں تو یہ آپ کو کم قابل اعتبار بناتا ہے، اس لیے پرسکون رہیں اور اپنے ہاتھ اپنے چہرے سے دور رکھیں۔ ٹھیک تعارف اور مانوس اشارے اچھی گفتگو کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی سے پہلی بار ملاقات کریں، آپ کے پاس خیالات ہو سکتے ہیں جیسے کیا ہوگا اگر ہم میں کچھ بھی مشترک نہ ہو، آئے ہم کس بارے میں بات کریں گے۔ خوش قسمتی سے آپ اکثر یہ پائیں گے کہ ایک اچھی گفتگو شروع کرنے کے لیے ایک ٹھیک تعارف ہی کافی ہے۔ اس تعارف کو کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مشترکہ دوست یا اس شخص سے درخواست کریں جو جس ایونٹ میں آپ ہیں اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ متبادل طور پر آپ ان سے اس اجنبی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس خود ہی گفتگو شروع کرنے کا کوئی طریقہ ہو۔ اگر آپ اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں تو آپ تعارف کر کے اور ہر شخص کے بارے میں ایک یا دو دلچسپ حقائق شامل کر کے چیزیں آسان بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک کو فالو اپ سوال کرنے اور بات چیت شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک بار تعارف کرا دیا جائے اور گفتگو شروع ہو جائے تو آپ کی توجہ آپ کے رویے پر مرکوز ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسی گفتگو میں پھنسنا نہیں چاہتا جہاں کوئی کسی بورنگ اور بظاہر لامتناہی کہانی کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ اس لیے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اذیت نہیں دے رہے، انہیں یہ بتائیں کہ وہ کیسے بول رہے ہیں اور کیسے رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کے موڈ اور آواز کے لہجے سے میچ کرنے کی کوشش کریں اور امکان ہے کہ ہر کوئی متوجہ ہوگا۔ مثلاً اگر وہ مسکرا رہے ہیں اور متحرک اشارے استعمال کر رہے ہیں تو ایسا ہی کریں۔ اگر ماحول سنجیدہ ہے اور لوگ اپنی کرسیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو اس میں فٹ ہونے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ جب آپ کو گفتگو میں شامل ہونے کا موقع ملے تو بہترین کام یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر اعتماد رکھیں اور مثبت رویہ اختیار کریں۔ یہ ان الفاظ سے بھی زیادہ اہم ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ایسے تبصرے سے بچیں جو بدتمیز، ناخوشگوار شکایات کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک منفی پہلا تاثر پیدا کرے گا۔ چھوٹی بات چیت کی مہارت حاصل کریں اور لوگوں کو بات چیت کرنے پر آمادہ رکھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹی بات چیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور وقت کا ضیاع ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی کاروباری اور نجی زندگی میں چھوٹی بات چیت کسی کو جیتنے اور ڈرانے کے درمیان فرق کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی بات چیت کی مہارت کم ہے تو ان سوالات کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں جو آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے۔ کسی کو جاننے کے دوران کون سے سوالات ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں؟ امکان ہے کہ یہ چیزیں ہیں جیسے آپ کہاں سے ہیں،
अब क्या करते हैं? बात चीत को जारी रखने के लिए किसी दिलचस्प हकीकत वाक़ये की तरफ इशारा करके जो किसी दूसरे मौजू के लिए दरवाज़ा खोलता है, बातचीत जारी रखें। मिसाल के तौर पर, अगर आपका आबाई शहर वाशिंगटन डीसी है, तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि उसे इसी शहर के मंसूबा साज ने डिज़ाइन किया था जिसने पेरिस के मंसूबों को बनाया था। सफ़र के बारे में मज़ीद बातचीत पैदा कर सकता है। एक और जीतने वाला टिप एक अच्छा सुनने वाला होना है और अपने साथी को बातचीत जारी रखने का कहीं। ये एक तज़ाद की तरह लग सकता है, लेकिन लोगों को ये सोचने का बेहतरीन तरीका है कि आप एक बेहतरीन गुफ्तगूबाज हैं। बहुत कम बात करें और अपने साथी पर तवज्जो मरकूज रखें। इस तरह वो बहुत ज़्यादा बात करने और आपकी दिलचस्पी से खुश होने में मसरूफ़ होंगे कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। किसी शख्स को बातचीत जारी रखने के ज़रिए आप उन्हें हर किस्म के दिलचस्प इंकिशाफात की तरफ ले जा सकते हैं। कुछ गुफ्तगू करने के लिए एक आसान तरीका यह है कि आप ये जान लें कि ग्रुप में कौन एक अच्छी कहानी जानता है और फिर इस शख्स का मुनासिब तारुफ कराएं। ये न सिर्फ ग्रुप को तफरी फराहम करता है, बल्कि कहानी वाला शख्स भी आपकी तारीफ करेगा जिस तरह आपने उन्हें चमकने का मौका दिया। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि कहानी मुनासिब है। जब भी आप बात करते हैं, आपको ऐसी बातें करने से भी गुरेज करना चाहिए जो आपको बुरा बनाए। जब लोग एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं, तो वो अक्सर कुछ ज़ाती एतराफ़ करने या कोई कमज़ोरी ज़ाहिर करने का जज्बा महसूस करते हैं। ये एक गलती है। जब तक कि शख्स अब से पहले ही मुकम्मल तौर पर मुतासिर ना हो, राज ज़ाहिर करने से वो सिर्फ ये सोचेंगे कि आप और किया कुछ छुपा रहे हैं। ये इंसानी फितरत की एक हकीकत है। लोग आम तौर पर उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके साथ उनकी खुसूसियात मुश्तरक है। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस शख्स की आप तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ अपने मुश्तरका पहलुओं को उजागर करके। जैसा कि कहावत है, तकलीद चापलूसी की खालिस तरीन शक्ल है, इसलिए इसे दूसरों के साथ मलना आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप किसी शख्स की हरकत की अक्कासी करते हैं, तो वो आपके आसपास ज़्यादा आरामदेह महसूस करेंगे, चाहे वो बिल्कुल यकीनी ना हो कि क्यों। यही ज़बान के लिए भी है, इसलिए जहाँ तक हो सके वही अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो वो करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कहता है कि वो एक इश्तिहारी एजेंसी के लिए काम करता है, तो नोटिस करें कि उन्होंने इसे एक कंपनी या फर्म नहीं कहा, और अब भी ऐसा ही करें। आप इसे इनके मफादात से मुतालिक अल्फाज इस्तेमाल करके एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो बेसबॉल में हैं, तो आप उन्हें होम रन मारने में मदद दे सकते हैं, और अगर बोटिंग उनकी चीज़ है, तो आप उन्हें करो के हिस्से के तौर पर खुश आमदीद कह सकते हैं। अक्सर होता है कि जब हम बात करते हैं, तो हम बेधीनी से एक ही हरफी गुड़गड़ाहट जैसे ह, यप या के साथ जवाब देते हैं, सिर्फ इस बात को तस्लीम करने के लिए कि हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा तासुर छोड़ना चाहते हैं, तो मुकम्मल जुमले इस्तेमाल करें जो आपके साथी को दिखाएं कि आप वाकई सुन रहे हैं। जैसे, ये सही काम था, मैं देखता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। इससे आपके साथी को ये देखने में मदद मिलेगी कि आप वाकई उन्हें समझते हैं। एक और आला रिपोर्ट बूस्टर जो आपको सिर्फ वाकिफियत से करीबी दोस्तों तक ले जाएगा, वो दो ताकतवर अल्फाज इख्तियार कर रहा है, हम और हमारे। ज़्यादातर लोग उन अल्फाज का इस्तेमाल सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और साथियों के बारे में बात करते वक्त करते हैं। इन अल्फाज को किसी ऐसे शख्स के अर्द गिर्द इस्तेमाल करके जिसे आप अपने अंदरूनी हल्के में लाना चाहते हैं, आप दोस्ती बनाने के अमल को तेज़ करेंगे। इसलिए ये कहने के बजाय आप इस नए मेयर के बारे में क्या सोचते हैं, ये कहने की कोशिश करें, आपको क्या लगता है कि हम नए मेयर के साथ क्या करेंगे। आखिर में अनजोक्स को पैदा करना सीखें। वो किसी भी करीबी रिश्ते की बुनियाद है। तारीफ एक अच्छी चीज़ है, क्या ये दुरुस्त है? ये नज़रिया में है, लेकिन अमल में ये उल्टा असर कर सकता है अगर वसूल कुनिंदा को लगता है कि अब बेईमान है। इसलिए ये दानिशमंदी है कि तारीफ को गैर मुस्तकीम तौर पर दिया जाए। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि किसी मुश्तरका वाकिफ के ज़रिए किसी भी अच्छे अल्फाज को आगे बढ़ाएं। किसी तीसरे फरीक को अच्छी खबर देने से वसूल कुनिंदा और मैसेंजर दोनों ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसी तरह, अगर आप कभी किसी के ज़रिए अच्छे अल्फाज आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, तो इस पर अमल करना यकीनी बनाएं। आपको ये मिलेगा कि अच्छी खबरों का हामिल होने के अपने ही इनामात हैं। ताहम,
اگر آپ براہ راست تعریف کرنے والے ہیں تو اس کے بارے میں بہت زیادہ واضح ہونے سے گریز کریں۔ اس کے بجائے آپ اسے کسی عام ریمارکس میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں آپ کیسے ہیں، اور پھر جاری رکھنے سے پہلے ان پر مختصرہ نظر ڈالیں آپ واضح طور پر اچھے ہیں۔ آپ چالاکی سے یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کا احترام کرتے ہیں، ان سے پوچھ کر فرض کریں ریستوران کی سفارش۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان کے اچھے ذوق کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ براہ راست ہونے کی ضرورت محسوس ہو تو یاد رکھیں کہ تھوڑی سی تعریف بہت دور تک جاتی ہے۔ عموماً ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کرتا ہے جو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو صرف یہ بتا کر کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے آپ ان کا دن بنا دیں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ اور بھی بہتر ہے جب تعریف فوری ہو۔ اسے پہنچانے سے پہلے ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بجائے اچھے کام کے ہوتے ہی بولیں۔ فوری تعریف اس وقت خاص طور پر اچھی ہو سکتی ہے جب کسی نے ابھی پیشکش پیش کی ہو، کیونکہ عوام کے سامنے تقریر کرنا زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا۔ اگرچہ آپ سچائی کو بڑھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی اس کی تعریف کریں گے اگر آپ انہیں بتائیں کہ انہوں نے فوراً ہی اچھا کام کیا ہے۔ لیکن آپ کے قریبی اور پیاروں کے لیے آپ اپنی تعریف میں مخصوص ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس خاص شخص کو ایک شاندار تعریف کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک خاص خوبی کو اجاگر کریں جس کی آپ واقعی تعریف کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اسٹائلش اچھا لگنا، ان کی حیرت انگیز لگن یا ان کا بے داغ سحر ہو۔ اگر آپ اپنی تعریف میں مخلص اور سچے ہیں تو وہ اس کی تعریف ضرور کریں گے۔ ہمیشہ اپنے رشتوں میں مہربان رہیں، خاص طور پر جب بات احسان کرنے اور لینے کی ہو۔ ہم نے کسی سے بھی بات کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے طریقے کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھ لی ہیں۔ اب آئیے کچھ ایکسپرٹ ٹرکس پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ کو اپنے ذاتی تعلقات کے کھیل میں سب سے اوپر رکھیں گے۔ اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مہربان بننا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ لوگوں کو وقتا فوقتا اپنا غصہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر ایک مشکل دن کے بعد۔ صبر کریں، انہیں شکایت کرنے دیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ہمدرد ہیں۔ یہ انہیں پرسکون ہونے میں مدد دے گا۔ دوسرا، یقینی بنائیں کہ آپ گفتگو کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ فرض کریں کہ آپ کی دوست ایک بہترین کہانی سنا رہی ہے جب ایک ویٹر آپ کا آرڈر لینے کے لیے درمیان میں مداخلت کرتا ہے۔ اپنے دوست کو واپس وہاں سے شروع کرنے دیں جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ ہر کسی کے پاس ایسے لمحات ہوتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پر توجہ نہ دے، جیسے کہ اگر وہ کسی اور کی کمپنی میں ایک خاص بدبودار اور شرمناک حیاتیاتی فعل کا تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے شخص کو کسی ریمارکس کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ مہربان کام یہ ہے کہ گفتگو کو جاری رکھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یقین رکھیں آپ کا دوست اس کے لیے بہت شکر گزار ہوگا۔ مہربان رویے کی آخری شکل احسان کی مہارت کو کمال کرنا ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ جب آپ کسی کو فیور کرتے ہیں تو آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور اس وقت اس کو فیور کریں تو یہ ایک مختلف کہانی ہے، تو یہ غلطی خود نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو فیور کرتے ہیں تو فوراً اس کے بدلے میں کچھ نہ مانگیں، اس کے بجائے وقت گزرنے دیں تاکہ وہ جان سکیں کہ آپ نے اپنا احسان دوستی سے کیا ہے۔ آخر میں یہ جانتے ہیں کہ ہم سب اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ ان لوگوں کے شکر گزار ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں جو مسلسل آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ لگنا کیریئر کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بلند حوصلے والے ورکر ہیں تو آپ ممکنہ طور پر باس کو متاثر کرنے اور اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے طریقوں کی تلاش میں ہوں گے۔ اس کے لیے ایک اہم حکمت عملی یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ ہمیشہ پیشہ ورانہ سون کریں۔ پہلے جب اپنے باس سے بات کریں تو سیدھے نقطے پر آئیں اور ڈائریکٹ رہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے وقت اپنے موضوع کا فوکس برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ خبر کیسے دی جائے تو اس بارے میں سوچیں کہ آپ کے سننے والے کا رد عمل کیا ہونے کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ خبر سن کر خوش ہوں گے تو اسے مسکراہٹ کے ساتھ دیں۔ اگر یہ مایوس کن خبر ہے تو انہیں ہمدردانہ آہ بھرتے ہوئے بتائیں۔ اس کے علاوہ
یہ سوچیں کہ سامنے کی دلچسپی کس میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ممکنہ کلائنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں تو انہیں صرف اپنا جاب ٹائٹل نہ بتائیں، انہیں بتائیں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں تو کہیں میں لوگوں کے مالی معاملات کو ترتیب دیتا ہوں اور ان کے لیے پیسے بچانے کے نئے طریقے تلاش کرتا ہوں۔ اگر آپ ایک ہیئر ڈریسر ہیں تو بتائیں کہ آپ کا کام آپ کو کس طرح وہی ہیئر کٹ تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کلائنٹ کے چہرے اور شخصیت کے مطابق ہو۔ اب یہاں کچھ سب سے عام ہے۔ پہلا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس کسی دوسرے کے لیے کچھ مشترک ہے تو اچانک او واؤ می ٹو کے ساتھ زیادہ رد عمل ظاہر نہ کریں۔ پیشہ ورانہ رد عمل یہ ہے کہ پرسکون رہیں اور اس انکشاف کو گفتگو کے دوران قدرتی طور پر ہونے دیں۔ دوسرا شخص آپ کے پرسکون رویے سے متاثر ہونے کا پابند ہے۔ دوسرا، آپ کو ہر قیمت پر کلیشیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا، لوگوں سے آپ کیا کرتے ہیں نہ پوچھیں۔ اس کے بجائے ان سے پوچھیں کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت کیسے گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی ملازمت کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شوق کے بارے میں بات کر کے خوش ہوں گے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ پیشہ ور دوسرے لوگوں کو چھیڑتے یا شرمندہ نہیں کرتے، ان کے ایکسپنس پر جوک نہیں بناتے۔ کاروبار اور تفریح کو الگ رکھیں اور ہمیشہ ایماندار رہیں۔ کریئر کی سیڑھی پر چڑھنا کافی مشکل ہے، لیکن جب آپ سب سے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو ایک بالکل نیا چیلنج آتا ہے، دوبارہ نیچے گرنے سے بچیں۔ تمام باسز کے لیے ایک عمدہ ٹپ یہ ہے کہ کاروبار کو ذاتی وقت سے دور رکھیں۔ اگر آپ کسی بزنس لنچ پر ہیں تو بھی آخر کار کوئی بھی ناخوشگوار کاروباری گفتگو سے اپنی بھوک خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پارٹیز کے لیے بھی یہی بات ہے، جو نئے رابطے بنانے کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن سنجیدہ کاروباری امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کم۔ اسے ہلکا رکھیں اور زیادہ سنجیدہ مباحثوں کے لیے الگ سے وقت مقرر کریں۔ جب کاروبار کرنے کا مناسب وقت ہو تو اپنی بہترین پیشہ ورانہ شخصیت پیش کرتے ہوئے ہمیشہ ایماندار رہیں۔ جب کلائنٹ سے ملاقات آپ اچانک کرتے ہیں تو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کسٹمر کو کتنا فائدہ ہوگا، جبکہ اس بات سے پرہیز کرتے ہیں کہ انہیں اس معاملے سے کیا حاصل ہوگا۔ جبکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ صرف مہذب ہونا ہے، یہ بے ایمانی کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے بجائے صرف شفاف اور کھلے رہیں کہ کسٹمر اور آپ دونوں کو کیسے فائدہ ہوگا۔ اس طرح وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ ان کو کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غلطیاں کرنے سے نہ ڈریں۔ تو اگر آپ غلطی کرتے ہیں، جیسے غلط پروڈکٹ بھیجنا، معذرت کریں اور گفٹ کارڈ ان کے اگلے آرڈر پر مفت شپنگ کی پیشکش کریں۔ اس طرح کسٹمر کو برقرار رکھنے کا امکان ہے، جو یہاں تک کہ آپ کی سروس کتنا عمدہ ہے اس کے بارے میں بات بھی پھیلا سکتا ہے۔ ایک آخری ٹپ جو متاثر کرنے کے لیے یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے تالیاں بجانے یا بولنے والے ہوں۔ لیڈرز پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دوسروں کے انہیں بتانے کا انتظار نہیں کرتے کہ کیا کرنا ہے۔ تو گروپ کے منظر ناموں میں آپ مؤثر طریقے سے اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ پہلے تالیاں بجانے اور رائے دینے والے ہوں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کامیاب ملاقات کے اپنے امکانات بہتر بنانا چاہتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے، تو تھوڑی تیاری کام کر سکتی ہے۔ پہلے یہ یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس ہمیشہ کہنے کے لیے بالکل درست بات ہو۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گہری اور وسیع لغت والے لوگوں کو زیادہ ذہین اور تخلیقی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس بارے میں سوچیں، اگر آپ 2 مہینے کے لیے دن میں ایک بار نیا لفظ سیکھتے ہیں تو آپ جلد ہی ایک ذہین اور تخلیقی الفاظ کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اگر آپ اس شخص پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو تیاری خاص طور پر مفید ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی تجارتی کانفرنس یا اس طرح کے کسی ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں تو تجارتی رسائل یا ویب سائٹس کو پڑھ کر اپنی کاروباری اصطلاحات پر توجہ دیں۔ آپ اس وقت کے سب سے زیادہ اہم مسائل کو جان کر لوگوں کو متاثر کریں گے۔ اس طرح کی اندرونی معلومات رکھنے سے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو اندرونی حلقے میں خوش آمدید کہا جائے گا اور ایک اجنبی کے مقابلے میں آپ کے ساتھ تھوڑا اور احترام کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کسی مہنگی چیز جیسے کار کے لیے خریداری کر رہے ہوں تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جاننے سے اکثر سیلز پرسن کی طرف سے بہتر پیشکش ہو سکتی ہے۔ جب آپ سیاح ہوں یا کاروبار پر سفر کر رہے ہوں
تو مقامی رواج اور تاریخ سے واقفیت رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک بدقسمت بزنس مین نے اسے مشکل طریقے سے سیکھا۔ جب اس نے یوکے کا ہاتھ اشارہ کیا، وہ برازیل میں ایک معاہدہ طے کرنے والا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ برازیل میں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے، اور یہ بہت بدتمیز ہے۔ اگرچہ یہ معلومات اب کی عام سیاحتی گائیڈ میں نہ ہوں، لیکن یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ کس طرح غلط بات چیت کسی ملاقات کو خراب کر سکتی ہے، کسی معاہدے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی طرف سے یہ یقینی بنائیں کہ اب جتنا تیار ہو سکتے ہیں تیاری کر کے چیزیں ہموار چلیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے فون پر بات کرنا گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ فون پر بات کرتے وقت اپنی آواز کی توانائی کا 30% کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ تکنیک ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ فون کا جواب دیں تو اسے واضح اور پیشہ ورانہ انداز میں کریں۔ جب کال کرنے والا اپنی شناخت بتائے تو اسے ایسے خوش آمدید کہیے جیسے آپ کسی بہت عرصے سے ملنے والے دوست سے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ گرم اور خوش آمدید محسوس کریں گے اور آپ پہلے ہی ایک بہترین آغاز کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فون پر لوگ آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی جسمانی زبان یا آپ کے ہاتھ کے اشارے نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس بصری معلومات کو زبانی اشاروں میں ترجمہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ سر ہلانے کے بجائے ہوں ہاں میں یہ سن کر بہت خوش ہوں، آپ برا کرم جاری رکھیں کہنا یقینی بنائیں تاکہ وہ جانے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے اور آپ گفتگو میں مکمل طور پر مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ اپنا نام سن کر پرعزم ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کسی شخص کا نام عام سے زیادہ بار استعمال کر کے اس کی توجہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ فون پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیک کرنا کہ دوسرے شخص سے بات کرنا اچھا وقت ہے یا نہیں، اور صرف اس صورت میں بات کریں جب یہ واضح ہو کہ ان کے پاس وقت ہے۔ ہر پارٹی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے مضبوط داخلہ اور پہل کریں۔ بہت سے لوگ صرف اچھا وقت گزارنے کے لیے پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہاں کچھ ٹپس ہیں کہ آپ کیسے حاضرین میں موجود تمام موورز اور شیکرز سے مل سکتے ہیں اور انہیں متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ پہلا تاثر سب سے اہم ہے۔ اپنے شاید پاپ سٹارز کی شاندار سٹیج موجودگی کے بارے میں سنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ تیاری کر کے اور کسی کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ جان کر وہی مقناطیسیت حاصل کر سکتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ڈرامائی داخلے کی تکنیک سادہ ہے، داخل ہونے سے پہلے دروازے پر روکیں کریں اور کمرے کو اسکین کریں۔ ایک بار جب اپنے احاطے کا جائزہ لے لیا ہے اور انہیں تسلی بخش سمجھ لیا ہے تو آپ مسکرا سکتے ہیں اور اندر قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کا ڈرامائی داخلہ حاضرین کو متاثر کرنا یقینی ہے۔ ہر پارٹی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ اضافی ٹپس۔ پہلے پہنچیں اور مہمانوں کے میزبان یا منظم سے ملنا یقینی بنائیں۔ 2 ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ 3 اپنے آپ کو دلچسپ اور آسانی سے ملنے والا بنائیں۔ 4 اپنے ہاتھ میں ایک ڈرنک پکڑ کر یا کسی سرگرمی میں مشغول ہو کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مصروف نظر آئیں۔ 5 اپنی گفتگو میں دوسرے لوگوں کو شامل کریں اور ان کی دلچسپیوں کے بارے میں سوالات کریں۔ 6 مثبت اور خوش مزاج رہیں۔ اگر آپ ان ٹپس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کسی بھی پارٹی کا ستارہ بننے کے لیے اچھے راستے پر ہوں گے۔ کمرے کے اندر جانے کے بعد آپ کو پہل کرنی چاہیے اور فوراً ہی کمرے میں موجود سب سے دلچسپ شخص کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سننا یاد رکھیں اور دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے اس کا ذہنی نوٹس لیں، کیونکہ یہ بعد میں مفید ثابت ہوگا۔ اس میں ذاتی تفصیلات شامل ہیں جو وہ ظاہر کر سکتے ہیں اور کچھ بھی جو ان کے لیے اہم لگتا ہے۔ اپنی اگلی ملاقات میں ان میں سے کسی ایک تفصیل کو بیان کر کے آپ ایک بہت اچھا تاثر چھوڑنا یقینی بنائیں گے۔ یہیں پر ہماری بک سمری ختم ہوتی ہے۔ یہاں کچھ پیغام ہے۔ انسانی فطرت اور لوگوں کی عادات کی بنیادی سمجھ کے ساتھ کوئی بھی بہتر بات چیت کرنے والا اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنا سیکھ سکتا ہے۔ ہر کوئی اچھا پہلا تاثر بنانے کی اہمیت جاننا چاہتا ہے اور مثبت جسمانی زبان کا استعمال کرنے کا طریقہ، مؤثر تعریف کرنے کا طریقہ اور قیمتی معلومات کے ساتھ میٹنگز میں کیسے جانا ہوتا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ علم اور اچھی تکنیک کے ساتھ آپ نہ صرف اپنی گفتگو میں زیادہ آرام دہ اور پر اعتماد محسوس کریں گے بلکہ زیادہ دوست بنائیں گے اور کامیابی کی سیڑھی پر تیزی سے چڑھیں گے۔
اچھی عادات کا تصور کریں۔ میٹنگ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے، آنکھیں ملا کر اور مثبت جسمانی زبان کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصور کریں۔ تصور یہ یقینی بنانے میں مدد کر سکتا ہے کہ آپ کی میٹنگ اچھی ہو۔ لوگوں نے اپنے بارے میں جو قیمتی معلومات ظاہر کی ہیں انہیں یاد رکھیں۔ ایک اور ٹرک یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بات کرنے کے بعد فوراً ہی اس کے بزنس کارڈ کے پیچھے دلچسپ حقائق لکھیں۔ پھر جب اگلی بار آپ ان سے ملیں تو آپ انہیں ایک یا دو ذاتی تفصیلات کا ذکر کر کے متاثر کر سکتے ہیں۔